بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر عورت نے توبہ کر لی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کے کنارے پر سے گزرے اور وضو کے واسطے بیٹھے اور اپنا قرآن شریف اور کپڑا کنارے پر رکھا۔ ایک عورت آئی اور انہیں اٹھا کر لے چلی۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے پیچھے گئے اور اسے خالی تنہا جگہ پر جا پکڑا تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو، اور فرمایا، تو مت ڈر، میں معروف کرخی ہوں۔ اے بہن، تیرا کوئی بیٹا ہے جو قرآن مجید پڑھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیرا کوئی شوہر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیرا کوئی بھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو قرآن مجید مجھے دے دے اور کپڑا تیرا ہے، تجھے حلال ہے۔ دنیا اور آخرت میں تجھ سے میری طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اس بات سے عورت کو بہت زیادہ شرم آئی، پھر کہا، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، پھر کبھی ایسا کام نہیں کروں گی۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ اس کی توبہ سے بہت خوش ہوئے اور اس کے واسطے دعا فرمائی، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لے لیا، اور اس واقعے سے عورت کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ حسن اخلاق کی وجہ سے کھوٹے سکے قبول کرتے رہے۔ حضرت ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک مجوسی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اپنے کپڑے ان سے سلواتا اور اجرت میں کھوٹے سکے دیتا۔ آپ انہیں لے لیتے، واپس نہ کرتے اور نہ اسے بتلاتے کہ تو نے کھوٹے سکے دیے ہیں۔ ایک روز وہ اجرت دینے کے لیے آیا تو دکان پر آپ کا ایک شاگرد بیٹھا تھا۔ مجوسی نے حسب معمول کھوٹے سکے دیے اور اپنے کپڑے مانگے۔ شاگرد نے کھوٹے سکے واپس کر دیے اور کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو شاگرد نے انہیں واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا، تو نے برا کیا، یہ مجوسی 1 سال سے یہی معاملہ کرتا رہا ہے، اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کنویں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ 4 چیزوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
4 چیزوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 گناہوں پر گناہ کرنا، نمبر 2 عورتوں کے ساتھ کثرت سے میل جول اور کثرت سے گفتگو کرنا، نمبر 3 بیوقوف کے ساتھ جھگڑنا کہ تو اسے گالیاں دے وہ تجھے گالیاں دے، نمبر 4 مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر مالدار عیش پرست ظالم سلطان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مراد ہے۔ حضرت ربیع ابن خشیم رحمۃ اللہ علیہ کی چور کے لیے دعا دینا۔ حضرت ربیع ابن خشیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیش قیمت گھوڑا چوری ہو گیا۔ لوگوں نے کہا چور کے لیے بددعا کر دیجئے۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ اگر وہ چور مالدار ہے تو اسے معاف فرما دے، اگر وہ چور فقیر ہے تو اسے مالدار کر دے۔ ایک گنہگار کی تحقیر اور تضلیل کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک عابد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ساتھ ہو گیا، اور ایک گنہگار فاسق فاجر آپ کے دروازے پر کھڑا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت ہی چاہتا تھا کہ ان سے ملے، مگر اپنی بدکاری پر نظر کرتے ہوئے ہمت نہ پڑتی تھی کہ آپ کے پاس آئے۔ اپنے آپ کو بہت روکا، آخر نہ رہا گیا اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اخلاق سے پیش آئے اور اس جاہل عابد کمبخت نے اس کو بہت لتاڑا کہ تو ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا، اور دعا کی اے اللہ مجھ کو آخرت میں بھی اس کے ساتھ جمع نہ فرما۔ اس گنہگار نے اپنی مغفرت کی دعا مانگی، فوراً وحی آئی کہ دونوں کی دعا قبول ہو گئی، اور اس گنہگار نے اللہم اغفر لی کہا تھا، اس کو ہم نے جنتی بنا دیا، اور اس عابد نے یہ دعا کی تھی میرا اور اس کا آخرت میں ساتھ نہ ہو، ہم نے اس کی بھی دعا قبول کی، دوزخ میں جائے گا تاکہ اس کا ساتھ نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فی الحقیقت بہرے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہرا ظاہر کرتے تھے اور لوگوں میں بھی بہرے سے مشہور ہو گئے تھے۔ اصم عربی میں بہرے کو کہتے ہیں۔ ان کا بہرا بننے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی عورت ان سے مسئلہ پوچھنے آئی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس عورت سے ریح خارج ہو گئی، عورت بیچاری شرما گئی۔ حاتم کے اخلاق نے گوارا نہ کیا کہ وہ بیچاری اس طرح شرمندہ ہو، انہوں نے اسی وقت اپنی حالت ایسی بنا لی گویا کہ وہ بہرے ہیں، جب تک کوئی بلند آواز سے بات نہ کرے وہ کچھ سنتے نہیں تھے۔ عورت یہ سمجھ کر ان کو خبر نہ ہوئی کہ مطمئن ہو گئی اور پوری دل جمعی کے ساتھ مسئلہ دریافت کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد حاتم جب تک زندہ رہے اس حالت کو قائم رکھا اور لوگ انہیں اصم کہنے لگے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بلند اخلاق۔ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عین دوپہر کے وقت آتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کی نیند ضائع ہو جاتی تھی، مگر حضرت اپنی خوش اخلاقی سے کچھ نہ فرماتے۔ ایک روز حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو سختی سے ڈانٹا اور کہا، بیچارے درویش رات کو جاگتے ہیں، دوپہر کا وقت تھوڑا سا سونے کا ہوتا ہے، وہ تم خراب کر دیتے ہو، یہ کس قدر بے انصافی ہے، آخر کچھ تو لحاظ کیجئے۔ لیکن حضرت نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہ کہا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی صاحب نے درد بھرے لہجے میں فرمایا،
انسان تو ہو اور بھوک تو لگتی ہوگی۔ یہ کہہ کر خود اٹھے اور اس کے ہاتھ کو دھلا کر ساتھ میں بٹھا لیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپتا تھا اور کہتا جا رہا تھا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا خود کھا لیا۔ اسی طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ لے کر آیا اور کہا، شاہ جی اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اور میاں بیوی دونوں مسلمان بن گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں گھوم رہا ہے۔ پوچھا، اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ تو اس نے کہا، میری بیوی بد اخلاق تھی، زبان دراز تھی، لیکن میں اسے برداشت کرتا تھا۔ بد اخلاقی کرتی تھی تو میں صبر کرتا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن سوچتا تھا پھر یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، اس کو بھی تکلیف دے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو برداشت کر لوں تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا، اس نے میری بندی سے درگزر کا معاملہ کیا، ہم بھی تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ دیکھیے بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا کیا، معافی بھی ہو گئی اور آخرت کی منزلیں آسان ہو کر جنت میں داخلہ بھی ہو گیا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔